یہ بھی ایک اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں جی امام اعظم کو امام اعظم تمہارے رسول ہیں. یہ جو ہے نا امام اعظم کہنا، جی کسی بھی شخص کو جب ہم بڑا کہتے ہیں، جی اعظم کا معنی بڑا ہے نا، بڑا. جب بھی ہم کسی آدمی کو بڑا کہتے ہیں تو وہ بڑا اپنے دور کے لوگوں کے لحاظ سے ہوتا ہے، اپنے بزرگوں کے لحاظ سے نہیں ہوتا. مثلا آپ اس گھر کے سربراہ ہیں، جی آپ اس گھر کے بڑے ہیں، جی لیکن جب آپ کے والد صاحب تھے پھر بڑا کون تھا؟ والد صاحب تھے نا، بالکل. آپ ان کے بعد بڑے ہوئے. جی تو امام اعظم کو اعظم جو کہا جاتا ہے تو وہ اپنے دور کے لوگوں کے اعتبار سے یا اپنے چھوٹے لوگوں کے اعتبار سے، جو صحابہ ہیں یا ان سے جو بڑے ہیں وہ تو ان سے بھی بڑے ہیں، جی ان کو اعظم ان کے اعتبار سے نہیں کہا جاتا. جی جی اب اگر کوئی آدمی کہے کہ آپ گھر کے بڑے کہلاتے ہیں تو بڑا تو اللہ ہے، آپ کیسے بڑے ہو گئے؟ تو بھائی آپ بڑے ہیں تو اپنے بچوں کے اعتبار سے، اپنی بچیوں کے اعتبار سے، اپنی بیوی کے اعتبار سے، اپنے دور کے لوگوں کے اعتبار سے، نہ کہ اپنے باپ دادا کے اعتبار سے آپ بڑے ہیں. تو اعظم جو ان کو کہا جاتا ہے یہ ان کا اعتراض جہالت ہے. اسی طرح ایک جاہل آدمی کہہ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کو میں اعلیٰ حضرت نہیں کہتا. بالکل، یہ بھی بڑا اعتراض آتا ہے. اعلیٰ حضرت کو میں اعلیٰ حضرت نہیں کہتا. وہ پاگل. اعلیٰ حضرت جو ہے وہ اعلیٰ ہیں تو اپنے دور کے لوگوں کے اعتبار سے، ہم اثر لوگوں کے اعتبار سے یا اپنے شاگردوں کے اعتبار سے، نہ کہ بڑوں کے اعتبار سے ان کو ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. صدیق اکبر حضرت تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت تھے، اور دوسرے صحابہ بڑے بڑے وہ سارے حضرت تھے، اور یہ اعلیٰ حضرت. یہ کیا بات ہے؟ یعنی اس طرح بعض لوگوں کے ذہنوں سے وہ کھیل جاتے ہیں اس طرح کی بات. یہی ہے نا جی کہ اب مثلا صدیق اکبر ہیں تو سارے نبی صدیق نہیں ہیں. بالکل، سارے نبی صدیق ہیں. تو وہ اکبر ہیں یا وہ صدیق اکبر ہیں؟ تو صدیق اکبر اگر اکبر ہیں تو ان صحابہ کے اعتبار سے اللہ کے نبی تو ان سے بھی اکبر ہیں، ان سے بھی اعظم ہیں. سمجھا گئی نا؟ تو اسی طرح امام اعظم وہ اپنے شاگردوں کے اعتبار سے یا اپنے ہم اثروں کے اعتبار سے اعظم ہیں، اپنے سے جو سابق بزرگ ہیں ان کے اعتبار سے وہ اعظم نہیں ہیں. یہ یا اعلیٰ حضرت ہیں تو وہ اپنے دور کے لوگوں یا اپنے شاگردوں کے اعتبار سے وہ اعلیٰ ہیں یا اپنے آستانے کے اعتبار سے اعلیٰ ہیں، نہ کہ وہ اپنے سے بڑوں کے سے بھی اعلیٰ ہیں. تو یہ اعتراض. اچھا، یہ امام اعظم کے بارے میں اعتراض کریں گے کہ وہ اعظم ان کو کہہ دیا، جب قائد اعظم کو کہہ دیا قائد اعظم ہے تو پھر یہ نہیں کچھ کہتے، کوئی فتویٰ نہیں لگائیں. بس وہ ان کو اصل دشمنی اللہ والوں سے ہے. صرف ان کو یہ کیوں عزت کے نام سے جب ہم ملاد کا جشن ہونا ہے تو اس پر اعتراض ہے. وہی اگر جشن آزادی کا جشن مناتے ہیں جس کو ہم بھی جائز سمجھتے ہیں تو وہ مطلب اس پر کوئی اعتراض، جشن آزادی اس پر کوئی اعتراض ہے. تو یہ وحی الزمان ان کو تابعی فرما رہا ہے. تو ان کے دور میں تو جو ان کو حدیثیں ملی ہیں وہ ہیں ہی ساری صحیح، اور ان کا اپنا فرمان وحید الزمان یہ ذکر کر رہا ہے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی. جی انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنا مذہب بنایا ہی وہ ہے جو حدیث صحیح میرے نزدیک ہوتی تھی. ہاں جی، حدیث جو صحیح ہے وہی میرا مذہب ہے، وہی مذہب ہے وہی. تو انہوں نے کوئی کسی ضعیف حدیث کو اپنا مذہب نہیں بنایا، بلکہ حدیثوں میں جو ضعف ہے وہ بات. ایک غیر مقلد تقریر کر رہا تھا، ان کا بڑا عالم، میں نے اس کی طرف میں نے رکا لکھا کہ ایک حدیث امام اعظم ابو حنیفہ نے اس سے استدلال کیا، اس سے مسئلہ نکالا، استنباط فرمایا، اور امام صاحب کے بعد کوئی راوی اس میں ضعیف آ گیا، اس کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہوئی. تو اس حدیث ضعیف کا ضعف امام صاحب کو نقصان دے گا؟ تو اس نے میرا رکا ہی پڑھ کے نہیں سنایا، جواب تو کیا دینا تھا. اب بھی میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ان کا کوئی جواب دے دے کہ ایک حدیث جس سے استدلال امام صاحب نے کیا ہے وہ ضعیف ہو کیسے گی؟ اگر امام صاحب کے بعد اس میں کوئی راوی ضعیف آیا ہے اور اس کے ضعف کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہوئی ہے تو وہ بعد والا ضعف امام صاحب کو نقصان دے گا؟
امام صاحب نے تو اس سے استدلال اس وقت کیا جب وہ حدیث صحیح تھی ان کے نزدیک، کیونکہ وہ صحابی نے روایت کی ہے یا تابعی نے روایت کی ہے اور اس سے امام صاحب کو ملی ہے۔ بالکل ہاں، تو صحابہ کے بارے میں اجماع امت ہے کہ وہ سارے کے سارے عدول ہیں، یعنی سارے وہ سچے ہیں صحابہ کرام۔ الحمدللہ۔ اور تابعین جو معتبر تابعین ہیں وہ بھی حضرت امام صاحب علیہ رحمہ ان سے حدیث لیتے تھے، بلکہ امام صاحب علیہ رحمہ کا جو زیادہ ہے نا وہ آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں سے انہوں نے اپنا مذہب لیا ہے۔ اچھا جی، ماشاء اللہ۔ کیونکہ کوفہ میں وہ دونوں حضرات تھے اور انہی کی تعلیمات، انہی کے شاگرد کوفہ میں موجود تھے جن سے امام صاحب نے پڑھا ہے۔